اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جو میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، کہاں ہے وہ بندہ جو میرے جلال کی خاطر باہم محبت کرتا تھا؟ آج میں اسے اپنے سائے میں مقام دوں گا، یعنی عرش کے سائے میں مقام دوں گا، جبکہ اس دن میرے عرش کے یعنی سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انتہائی غور کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کر لو میں راضی ہو جاؤں گا، اس بات پہ عمل کر لو جنت دے دوں گا، یوں کر لو میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ باوجود اس کے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی قربی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ ذرا سوچئے، ہم لوگ نفرتیں پالتے ہیں، لسانی، مذہبی، معاشرتی، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تلقیاں ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اپنا شیوا سمجھتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ، قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر، میری رضا کے لیے، میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ آئیں میں انہیں آج اپنے عرش کا سایہ دوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یاد رکھو اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بلا کر اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ آپس میں محبتیں کرو، نفرتیں نہ پالو۔ میرے اس چینل کو، پیام اسلام کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو مذہبی طور پر فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں، ان نفرتوں کو ختم کیجیے۔ ہمارا مقصود تو اللہ کی رضا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کیوں کرتے ہیں، دشمنیاں کیوں پالتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا جانے کہ جس شخص کو ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اللہ کی رضا میں آ جائیں، اللہ کی خوشنودی میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا کلیہ ہے کہ نفرتوں کو ختم کرو، آپس میں محبتیں۔ مسلمان سے محبت کرتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ذرا اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیے تو ہمیں چاروں طرف نفرتیں نظر آتی ہیں۔ کہیں مذہبی ہیں، کہیں لسانی ہیں، کہیں معاشرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے بن جائیں۔
اور اس طرح ہم اللہ کی رضا کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔